ویلکم بیک ٹو محبت خاموش سی از قلم مسفرہ شیخ ایپیسوڈ 2۔ اگلی صبح خاصی خوشگوار تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو گئی تھی۔ پہلے دونوں نے مل کر ناشتہ کیا تھا، پھر جازم اسے لیے گھومنے نکل پڑا۔ وہاں صبح کے 10 بج چکے تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک اور انسانوں کا رش سا لگا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ زونی نے ریڈ رنگ کی کرتی اور جینز پہنے ہوئے تھے، بال جوڑے میں باندھے ہوئے تھے اور گرم شال کو لپیٹ رکھا تھا، جبکہ جازم نے جاگرز اور بلو جینز پر بلیک شرٹ پہنی اور بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے اس کے ساتھ چلتے ہوئے وجیہہ دکھائی دے رہا تھا۔ کئی لوگوں کی رشک بھری نظریں انہیں دوبارہ مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ دور سے اس کی نظریں میٹرو بس پر گئی تھی۔ مجھے اس میں جانا ہے، اس نے فرمائش کی۔ کیا ہم اس میں جا سکتے ہیں؟ پرجوش لہجے میں پوچھا۔ ہاں آؤ ٹکٹس لیتے ہیں۔ جازم اس کو بازو سے پکڑ کر ٹکٹ لینے بڑھا، پھر اسے ساتھ لیے اس میں سوار ہو گیا۔ وہ دونوں اس میں سفر کیے باہر نکلے تو سورج کی تپش کا احساس زوروں سے ہوا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ گرمی کے احساس سے زونی چکرا سی گئی تھی۔ اسے کراچی کی گرمی برداشت نہ ہوتی تھی۔ جازم نے بے ساختہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے، اس نے سامنے ہی آئس کریم پارلر دیکھ کر جھٹ فرمائش کر ڈالی۔ جازم بہت گرمی ہے، آپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ وہ تو ادموئی ہوئے جا رہی تھی۔ اسے جازم کا سوچتے ہی کچھ ہونے لگا تھا۔ چلو تمہیں آئس کریم کھلاؤں۔ مجھے عادت ہے، تمہارا فرسٹ ٹائم ہے نا؟ وہ اسے لیے آئس کریم پارلر کی طرف چل دیا تو وہ تھک ہار کر بڑی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ آج سارا دن جازم نے اسے خوب گھمایا تھا، اب وہ تھک گئی تھی۔ وہ سوتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی، جازم اسے بے اختیار دیکھے گیا۔ گزرتے دنوں میں وہ اس کے لیے انتہائی ضروری ہو گئی تھی۔ اب وہ خود حیران تھا، مگر خیر محبت ہونے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ بے ساختہ اسے اس پر پیار آیا تھا اور وہ جھک کر ماتھے پر لب رکھ گیا۔ ضروری نہیں محبت شادی سے پہلے ہو، فلموں اور ڈراموں کی طرح محبت شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، جیسے جازم کو زونی سے اور زونی کو جازم سے ہوئی تھی۔ اور سچی محبت تو ہوتی ہی محرم سے ہے۔ وہ ویسے بھی شادی سے پہلے والی محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، اسے سب ٹائم پاس ہی لگتا تھا، اور یہاں تو جیسے عام تھا گرل فرینڈ رکھنا۔ اس نے آج تک کسی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہ تھا، اور اب تو اسے ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ خوش تھا زونی کے ساتھ۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسے تکتا رہا اور وہ کب گہری نیند میں چلا گیا پتہ ہی نہ چلا۔ صبح وہ اٹھتے ہی جازم کے ساتھ گروسری کے لیے گئی تھی۔ آج جازم کے کچھ کولیگز نے آنا تھا۔ یہاں آ کے اسے سکون کا احساس ہوتا تھا، ورنہ وہ گھر تو کسی قید سے کم نہیں تھا۔ وہ جلدی جلدی کام میں لگی ہوئی تھی۔ پاستا سینڈوچ وہ بنا چکی تھی۔ میٹھے میں کیک خود اس نے اپنے ہاتھوں سے بیک کیا تھا۔ اب جازم کی فیوریٹ ڈش بریانی بنانے لگی تھی کہ بے دہانی میں پیاز کاٹتے ہاتھ کٹ گیا۔ تیز دھار چھری اس کے ہاتھ زخمی کر گئی۔ اپنے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ وہ رونے لگی۔ زونی! جازم کی تیز دھاڑ پر اس نے ٹپ ٹپ فرش پر گرتے خون سے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا، جو سرخ چہرہ لیا اس کی طرف بڑھا۔ اس نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہتھیلی پر اچھا خاصا کٹ لگا چکی تھی۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ وہ زونی کو غصے سے گھورتے اس کا ہاتھ پکڑے ایک گہری سخت نظر اس پر ڈالتے باہر لے آیا۔ جازم درد! گلے میں اٹکے آنسو سے وہ روتی چلی گئی۔ کچھ نہیں ہوتا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، روتے نہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے صوفے پر بٹھا گیا۔ ماتھے پر بوسہ دیتے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کے نازک سفید ہاتھ سے اٹھتی حرارت محسوس کرتے لب سختی سے بھینچے۔ فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں۔ وہ لب بھینچے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ محبت سے زونی اس کا اتنا پوزیسو انداز دیکھتی رہ گئی۔ جو محبت سے اس کے بال صحیح کرتے اس کا ہاتھ پکڑے پٹی کر رہا تھا۔ میری ہی غلطی ہے، مجھے تم پر اتنا پریشر ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک تو صبح سے لگی ہوئی، اوپر سے ہاتھ بھی کٹوا لیا۔ وہ ندامت سے بولتے ساتھ میں چیزیں بھی سمیٹ رہا تھا۔ ان چھوٹے چھوٹے زخموں کو دیکھ کر آپ اس قدر نادم ہیں تو اگر کبھی آپ کو پتہ چلے کہ انجانے میں آپ کے پیچھے میرے ساتھ کیا کیا ہوتا، تب کیا کریں گے؟ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتی بولی تھی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوتے باہر آئی تھی۔ سب تقریباً آ ہی چکے تھے۔ فارس اور واسق سے تو وہ پرسوں مل ہی چکی تھی۔ ایک دو اور افراد تھے،
مگر زیادہ تعجب تو اسے ایلی کو دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ تو سمجھی بس میل کولیگز ہوں گے جازم کے۔ ہیلو بھابھی، واسق گرم جوشی سے آگے بڑھتے اس کے بکے پیش کر گیا تھا، جسے زونی نے مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا۔ سب باری باری اسے ملے تھے۔ جازم سر، میں آپ سے خفا ہوں، اتنی پیاری مسز سے اتنی دیر سے ملوانے کے لیے۔ فارس اسے بالکل چھوٹا بچہ ہی لگا تھا۔ ابھی بھی جازم سے شکوہ کرتے وہ اسے معصوم بچہ ہی لگا تھا۔ وہ اسے مسکراتے دیکھ رہی تھی جب واسق کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھابھی، ان سے ملیں، ہماری بریلینٹ لیڈی الشبہ عرف ایلی۔ ہیلو مسز زونی، نائس ٹو میٹ یو۔ جیزی نے ہمیں شادی میں نہ بلا کر بہت غلط کیا۔ وہ واسق کے متعارف کروانے پر آگے بڑھتے گلے ملی تھی، جس پر وہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ رسم نبھا گئی۔ جازم کے ساتھ اس کی بے تکلفی اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ تھوڑی دیر گپ شپ لگانے بیٹھ گئے۔ سب سے زیادہ ایلی ہی بولے جا رہی تھی۔ ہر سیکنڈ بعد وہ اپنی بات میں جازم کو بھی گھسیٹنا فرض سمجھ رہی تھی، جس پر زونی بس خاموشی سے دیکھتی اندر ہی اندر جل بھن رہی تھی۔ اور جب جازم کو جیزی کہتی تو دل چاہتا اس کا منہ ہی بند کر دے۔ وہ جو پہلے جتنی پرجوش تھی اب اتنی ہی خاموش سی ہو گئی تھی۔ دل بھی بری طرح بد دل ہو گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ جازم پر شک کر رہی تھی، مگر وہ اس کے لیے شدت پسند ہو رہی تھی، اور اس بات سے وہ خود ناواقف تھی۔ بھابھی، آپ خاموش کیوں ہیں؟ بھائی کچھ باتیں آپ بھی کریں۔ کیسے آپ لوگ ملے، کیسے آپ لوگوں کی شادی ہوئی؟ اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر فارس شرارت سے بولا۔ نہیں، بس میں آپ لوگوں کو بولتے سن رہی ہوں، وہ مسکرا کر جواب دے گئی۔ لگتا ہے آپ اپنے اور جیزی کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی، تبھی تو فارس کی بات اگنور کرتی۔ اب کہ ایلی بھی شرارت سے بولتے جازم کو ٹھوکا مار گئی، جس پر وہ کہا لگا گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، جازم میرے شوہر ہیں، اس میں چھپانا کیا؟ البتہ ہمیں ان سب چیزوں کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس گھر والوں نے ڈائریکٹ شادی کروا دی۔ نو ایکسکیوز، وہ سنجیدہ مسکراہٹ سے بولتی کھڑی ہو گئی۔ جازم کو کچھ کھٹکا ضرور تھا، مگر وہ بات کا سوچتے پھر باتوں میں لگ گیا۔ زونی کھانا لگانے چل دی۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھ گئے کہ اپارٹمنٹ کا طرز ایسا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل کی جگہ کاؤنٹر کچن بنا ہوا تھا۔ ساتھ 2 کرسیاں تھیں۔ ایسے میں زونی لاؤنج کے صوفے کے آگے پڑے سینٹرل ٹیبل پر سب کھانا لگا گئی۔ سب ہی ہر چیز مزے سے کھا رہے تھے۔ واہ بھابھی واہ، قسم سے ایسے ذائقے دار ڈشز میں نے کافی عرصے بعد کھائی، مزہ آ گیا۔ واسق تو اس کا فین ہی ہو گیا تھا۔ میں نے تو سب چیزیں ٹیسٹ کری، اب جیزی کی بریانی ٹیسٹ کرنی۔ ایلی جازم کے برابر میں ہی بیٹھی تھی، اسی کی پلیٹ سے کھانا شروع ہو گئی تھی۔ جازم کے لیے عام بات تھی، وہ اکثر آفس میں بھی اس کی چیزیں ایسے ہی کھانا شروع کر دیتی، مگر زونی کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا۔ اسے حلق میں سینڈوچ اٹک گیا تھا، جسے بڑی مشکلوں سے اس نے اگلا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ لوگ چلے گئے تھے۔ جاتے جاتے بھی اس نے ہی زونی کی تعریف کی تھی، جسے وہ دل سے شکر گزار تھی۔ مگر وہ ان کے جانے کے بعد خونخوار نظروں سے جازم کی طرف بڑھی۔ کس حق سے وہ آپ کو جیزی بلا رہی تھی؟ وہ ناک کے نتھنے پھلائے بولی۔ کیا ہو گیا ہے زونی، اس کی عادت ہے، تم کیوں ہائپر ہو رہی ہو؟ وہ اسے کندھے سے تھامتے عاجزانہ انداز میں بولا۔ نہیں، آپ کو جیزی بلانے کا حق صرف میرا ہے، مجھے ایلی پسند نہیں آئی، آپ صرف میرے ہیں، وہ ناگواری اور آخر میں شدت پسند لہجے میں بولی، جبکہ جازم تو اس کے انداز پر میسمرائز رہ گیا۔ ڈونٹ سے کہ تم ایلی سے جیلس ہو رہی ہو، یار وہ میری بہن جیسی۔ وہ اس کے گالوں کو ہاتھوں میں تھامے اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تھا۔ ہاں میں ہو رہی ہوں، آپ صرف میرے ہیں۔ اچھا، میرے سامنے آپ اس سے گز بھر کے فاصلے پر رہیں گے، کیونکہ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ وہ جنونی انداز میں اس کے کالر تھامتے بولتی جازم کے دل کو پاگل کر گئی۔ وہ یکدم اسے کمر سے تھامتے اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھکتے اس کی بولتی بند کروا گیا۔ تم میرے دل کا سکون ہو۔ کچھ دیر بعد اسے الگ ہوتے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھے دھیرے سے بولا تھا، ایسے قیمتی لفظ کے وہ سکون کے نظر ہوئی تھی۔ تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو، تمہیں کسی سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی سوائے موت کے۔
اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ سکون سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ اسے آب حیات لگ رہے تھے۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ وہ لفظ تھے یا کوئی سکون کا سمندر جو اس کے وجود میں انڈیلا گیا تھا۔ تمہارا جازم ایک تمہارے سوا دنیا کی ہر عورت کو خود پر حرام سمجھتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے دھیمی مسکراہٹ سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کی آنچ تھی جو اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ میں تمہارے بعد کسی پر نظر ڈالنا توہین سمجھتا ہوں۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں جھانکتے وہ سحر طاری کرتے لہجے میں بولا تھا۔ زونی ساکت سی اسے سنے جا رہی تھی۔ وہ فقط اس کا ہے یہی سوچتے اس کے لب دھیرے سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ جذباتی ہوتے اس کے ساتھ لگتے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ وہ خود پر نازا تھی کہ اس کا شوہر اسے کتنا چاہتا ہے۔ جازم نے گردن موڑ کر اپنے کندھے پر رکھے اس کے سر کو دیکھا اور مزید خود میں بینچے آنکھیں موند گیا۔ دیکھ رہے ہو نا وارث، کتنا بھابھی کو منع کیا کہ ایسی حالت میں اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ، پھر بھی نہیں سنی۔ اب مامی بھی بستر پر پڑی ہیں، کھانا کون بنائے گا؟ وہ اپنی ساری بھڑاس وارث پر نکال رہی تھی۔ شکیلہ بیگم اپنی گھرتی طبیعت کی وجہ سے بستر پر لگ گئی۔ کھانا تو وہی بناتی تھی اور کام کرنے میڈ آتی تھی تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا، مگر اب ان کی طبیعت کی وجہ سے اب کھانا اصفی کو بنانا پڑ رہا تھا، جس سے وہ سخت کوفت کا شکار تھی۔ وارث کے پھر سے سپورٹ حاصل کرنے کے لیے وہ خوب اس کے کان بھر رہی تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے کتنا روکا ان کو؟ وہ کوفت سے آنکھیں گھماتے بولا۔ بھائی مجھ سے نہیں ہو رہا کام، مجھے امی کے گھر چھوڑ دو۔ وہ جنجلا کر بولتی دھپ دھپ کرتے کمرے میں چلی گئی۔ یار اصفی آرام سے، میں کچھ کرتا ہوں نا، تم اپنی صحت کا تو خیال رکھو۔ وہ تیزی سے بولتے اس کے پیچھے گیا تھا، جبکہ شکیلہ بیگم بیٹے کو دیکھتے نفی میں سر ہلاتے رہ گئی۔ وہ اسے آج دبئی کی کافی ساری جگہوں پر گھمانے لے گیا، جس میں ڈیزرٹ سفاری اور انڈر واٹر زو اسے زیادہ پسند آیا تھا۔ ابھی وہ لوگ میوزیم آف فیوچر میں تھے۔ زونی ہر چیز بڑی اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ آخر کو پہلی بار آئی تھی۔ اس کے بعد ان کا ارادہ برج خلیفہ جانے کا تھا۔ ابھی وہ لوگ میوزیم سے باہر نکلے ہی تھے کہ زونی آس پاس بنے سٹالز کو دیکھتی ان کی طرف بڑھ گئی۔ مختلف قسم کی اشیاء کو دیکھتے اسے ایک رنگ بہت خوبصورت لگی تھی۔ اٹیلین ڈیزائن کی وہ رنگ دکھنے میں ایک دم ڈائمنڈ کی لگتی تھی۔ ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ؟ اسے عربی زبان نہیں آتی تھی، تبھی انگلش میں پوچھنے لگی۔ یہ بھول گئی کہ اس کے ساتھ کھڑے شوہر کو تو عربی آتی ہی ہے۔ اونلی 50 درہم۔ جازم پاکستانی روپے میں کتنے ہوتے ہیں؟ وہ جھک کر جازم کے کان میں سرگوشی کرتے بولی۔ تقریباً 4000 اور کچھ اوپر۔ وہ مسکراہٹ دباتے بولا۔ جانتا تھا اب اس کی بیوی اتنی مہنگی قیمت سن کر ہی رکھ دے گی، اور وہی ہوا۔ چلے جازم، بہت ایکسپینسو ہے، مجھے نہیں لینا۔ وہ جازم کا ہاتھ تھامتے بولی۔ تمہیں پسند آ رہی ہے تو لے لو، تم سے زیادہ قیمتی نہیں۔ ایکسکیوز می، پیک دس ون۔ وہ زونی سے کہتے شاپ کیپر سے بولا تھا، جس پر زونی ہکا بکا سی رہ گئی۔ اور پھر سارے راستے اتنی مہنگی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ دبئی انتہائی مہنگا ترین ملک ہے، کہتے جازم کا دماغ کھا گئی تھی، جبکہ جازم صرف مسکرائے سوچے جا رہا تھا۔ اگر اس کو ابھی پتہ چل جائے کہ پچھلے 1 سال سے وہ اتنی ترقی کر چکا ہے کہ اپنا آفس تک کھول چکا ہے، اور وہ سب اس کے کلیگز نہیں بلکہ اس کے ورکرز تھے، اور وہ ان کا باس، تو شاید وہ تو صدمے میں ہی چلی جائے، مگر وہ اسے یہ سرپرائز اینیورسری پر دینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ لوگ راستے میں ہی تھے کہ یکدم زونی کا سر چکرانے لگا۔ جازم گاڑی روکے۔ وہ گھبرا کر اس کا ہاتھ تھامتے بولی۔ کیا ہوا زونی؟ وہ متفکر لہجے میں بولا۔ چکر آ رہے ہیں اور وامٹ جیسا فیل ہو رہا ہے۔ وہ سینہ مسلتی گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکا گئی۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھے گیا۔ آپ پریشان نہ ہو، شاید ٹریول سکنس ہو رہی ہے۔ وہ اس کی پریشان صورت دیکھتی تسلی امیز لہجے میں بولی، جس پر وہ کہیں بھی جانے کا ارادہ ملتوی کرتے گاڑی اپارٹمنٹ کے راستے پر ڈال گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے مائی لو۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ مدھم سی گنگناہٹ پر کھلی تھی۔ سامنے ہی جازم ہاتھ میں کیک تھامے کھڑا تھا۔ وہ گھر آتے طبیعت خرابی کی وجہ سے جلدی سو گئی تھی، جس پر جازم نے بھی ڈسٹرب نہ کیا تھا۔
اور اب وہ کیک تھامے اس کا منتظر تھا۔ جب زونی بیڈ سے اترتے خوشی سے اس کے گلے لگی تھی۔ او جازم، بیسٹ سرپرائز ہے میرے لیے، آج تک کسی نے مجھے ایسے وش نہیں کیا، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ خوشی کے جذبات سے مغلوب ہوتے بولی، ہاں ہاں ہاں، تمہیں پسند آیا؟ یہی بہت ہے، پہلے کیک کاٹ لو، ابھی ایک گفٹ اور بھی باقی ہے۔ وہ ہنستے اس کی توجہ کیک کی طرف دلا گیا۔ کیک کٹ کرنے کے بعد اس نے جازم کی طرف کیک کا پیس بڑھایا تھا۔ جب نگاہیں ملی تھی اور اس کی گہری نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی کالی جھیل سی آنکھیں جھک گئی تھی۔ جازم نے یہ منظر بہت محظوظ ہوتی آنکھوں سے دیکھا تھا، پھر تھوڑا سا آگے کی جانب جھک کر کیک کا پیس منہ میں رکھ لیا، پھر سائڈ ڈراور سے سرخ رنگ کی ایک مخملی باکس نکالا تھا جسے اب وہ کھول رہا تھا۔ اس میں سے نازک سی خوبصورت چین برآمد کی اور پھر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ہلکا سا تبسم لبوں پر لیے سر ہلا گئی، ہلکا سا اس کی جانب جھک کر اب وہ اسے چین پہنا رہا تھا۔ اس کے پرحدت ہاتھوں کے لمس نے اس کے جسم میں سنسنی خیز لہر دوڑا دی تھی۔ وہ پوری جان سے کانپی تو اس کی غیر ہوتی حالت کو محسوس کرتے جازم نے اس کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا۔ کیسا لگا گفٹ؟ بہت خوبصورت، شاندار۔ اس وقت میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی ہوں۔ کبھی سوچا نہ تھا اپنی سالگرہ آپ کے ساتھ مناؤں گی۔ میں بہت خوش ہوں جازم، آئی لو یو۔ وہ جذبات میں ایک بار پھر اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ وہ ایک دم اسے الگ کرتا اشتیاق سے بولا، جس پر وہ ناسمجھی سے پھر اپنی بات دہراتی کہ یکدم جھیمپ سی گئی۔ نہیں، بس ایک بار بول دیا نا۔ وہ لجاتے اس کا حصار توڑتی بولی، زونی ایک بار پھر سے بولو نا، ورنہ ساری رات یہی کھڑا رہوں گا۔ اوکے، آئی لو یو۔ بس جازم، آپ بھی نا کبھی کبھی بچے بن جاتے ہیں۔ وہ اس کی دھمکی پر جلدی سے بولتے اینڈ میں شکوہ کر گئی۔ ایک تم ہی تو ہو جو میرے نخرے اٹھاتی ہو، جسے مجھ سے محبت ہے، جسے میری پرواہ ہے، جو میری تکلیف پر خود بھی تڑپ جاتی ہے۔ تمہارے آنے کے بعد جیسے میری ہر کمی پوری ہو گئی۔ پہلے میرا مقصد صرف پیسے کمانا تھا، اب میرا مقصد تمہیں خوش رکھنا ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے میں بالکل تنہا تھا، اب زندگی جینے لگا ہوں، تبھی تو تمہارے سامنے میں بچہ بن جاتا ہوں۔ وہ اس لہجے میں بولا کہ زونی تڑپ سی گئی تھی۔ میں ہوں نا آپ کے لیے ہر دم آپ کے ساتھ۔ اب کبھی آپ خود کو اکیلا مت محسوس کیجیے گا، میں ہر دم آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے مسحور کن لہجے میں بولی تھی۔ چلے سو جائیں، ویسے بھی کل آخری دن ہے اور آپ نے مجھے برج خلیفہ لے کر جانا ہے، پھر پرسوں تو میں نے چلے جانا، مگر جانے سے پہلے بیلی ڈانس ضرور دیکھ کر جاؤں گی۔ وہ موڈ فریش کرنے کو ہلکے پھلکے لہجے میں شرارت سے بولی تھی، جس پر وہ بھی کہا لگاتے نفی میں سر ہلاتے کھڑا ہو گیا۔ جلدی کرو یار، آج ٹائم کم اور کام زیادہ۔ وہ عجلت میں کچن میں داخل ہوتا اس کی پشت پر کھڑا ہو کر اس کے دونوں شانے پکڑتا ہوا بولا، اور ساتھ ہی اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھتا کس کے خود کے بازو میں بھینچ گیا۔ جازم، آپ چھوڑیں گے تو کچھ کروں گی میں۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں آپ بھی۔ وہ کسمسا کر اسے الگ ہونے کی کوشش کرتے بولی، یہی تو مسئلہ ہے، تمہیں چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ دل چاہتا ہے بس ہر گھڑی تمہیں خود میں الجھائے رکھوں، کہیں جانے ہی نہ دوں۔ وہ خمار زدہ لہجے میں کہتے چھوٹی سی شرارت کر بیٹھا۔ زونی گہرے سانس لیتی اس کی گستاخیاں برداشت کر رہی تھی۔ ابھی مزید اس کے وجود میں گم ہوتا کہ ڈور بیل بجنے پر بدمزہ ہوتا پیچھے ہوا، جبکہ زونی سلیب کا سہارا لیتے سانسوں کو اعتدال میں لانے لگی۔ کیا مصیبت ہے یار، اس وقت کون آ گیا؟ وہ منہ کے زاویے بگاڑتے دروازہ کھولنے لگا، مگر سامنے کھڑی آنٹی کو دیکھ کر وہ تعجب کا شکار ہوا تھا۔ جی کہیے، کیا کام ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے بولا۔ بیٹا اندر آنے دو، پھر بات کریں گے، ایسی باتیں گیٹ پر تھوڑی ہوتی ہیں۔ وہ اشتیاق سے گھستی صوفے پر بیٹھتے بولی، جی اب کہیں۔ وہ بیٹا میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، وہ لڑکی جو تمہارے گھر میں رہ رہی ہے، ایک دو بار سلام دعا بھی ہوئی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ سامنے فلیٹ میں رہتی ہوں، ہم انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں مگر رہ یہاں رہے ہیں۔ وہ نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی تھی۔ تو اس سب کا مقصد؟ وہ الجھ کر بولا، ارے بڑے بھائی کو نہیں تو کسے بتاؤں گی میں؟ بھائی تمہاری بہن مجھے
اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی ہے، بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ سے۔ ایک منٹ، میری بہن کہاں دیکھ لی آپ نے؟ وہ ان کی بات کاٹتے حیرانی سے بولا۔ جازم کون ہے؟ اتنی لیٹ کیوں؟ ارے آنٹی آپ کیسی ہیں؟ وہ کچن سے نکلتی جازم سے بولتے اچانک ان کو دیکھ کر رک گئی اور آداب میزبانی نبھانے لگی۔ یہ دیکھو آ گئی۔ ہاں بیٹا، تمہارے بھائی کو ہی بتا رہی تھی کہ… بھائی؟ جازم یکدم سے کھڑا ہوتا چیخا تھا، جس پر آنٹی بھی سٹ پٹاتے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ زونی تو کبھی اس کو تو کبھی آنٹی کو دیکھتی معاملہ ہی سمجھ رہی تھی۔ ارے بیٹا، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ میں تو کب سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بہن رہتی ہو، تم ہو کہ سن ہی نہیں رہے۔ آنٹی بیوی ہے میری یہ۔ او گاڈ! اور تم کیا کھڑے کھڑے ہنس رہی ہو؟ اندر جاؤ۔ وہ ان سے غصے میں بولتا ہنستی ہوئی زونی کو ڈپٹتے بولا، جبکہ آنٹی نے اب غور سے جائزہ لیا تھا زونی کا، جو جازم کی شرٹ پہنے نم بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ وہ اس کو ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ گئی۔ اب پچھتا رہی تھی، پہلے ہی پوچھ لیتی۔ آنٹی یہ میری بیوی ہے جس کو بہن بنا دیا، استغفر اللہ، وہ جھرجھری لیتے بولا، جس پر آنٹی کھسیانی سی ہو گئی تھی۔ ارے بیٹا معذرت، مجھے معلوم نہ تھا، چلو میں چلتی ہوں۔ وہ تو الٹے پیر بھاگی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، جازم بھائی بنا، اف میرا پیٹ۔ زونی کب سے ہنسے جا رہی تھی، جس پر جازم اور جل رہا تھا۔ چپ کرو تم، بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں؟ غضب ہو گیا، بیوی کو ہی بہن بنا دیا۔ ہاں ہاں ہاں، جازم نہ کریں، وہ اس کے بولنے پر اور زور سے ہنسی تھی۔ میں یہاں انگاروں پر لوٹ رہا ہوں اور تم ہنسے جا رہی ہو۔ وہ شکوہ کنار نظروں سے دیکھتا بولا، جس پر زونی مشکل سے ضبط کرتے اس کے پاس آئی۔ اچھا نا، اب چھوڑیں، ان سے غلط فہمی ہو گئی، آپ تو اپنا موڈ درست کریں۔ وہ اپنے دونوں بازو جازم کے گلے میں ڈالتی بولی، جس پر جازم پل بھر کو ناراضگی بھلاتے اسے کمر سے تھام کر خود کے ساتھ لگا گیا۔ اب ایسے مناؤ گی تو کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وہ اپنے لب اس کے گال پر رکھتے بولا، جس پر زونی جھینپ کر اس سے الگ ہونے لگی، مگر جازم کی مضبوط گرفت نے ایسا کرنے نہ دیا۔ جازم کے بدلتے تیور دیکھ کر زونی کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ جازم آج ہم نے جانا ہے، بھول گئے؟ لیٹ ہو رہا ہے، وہ بوکھلاتے ہوئے اسے دور کرتے ہوئے بولی، جب اچانک وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتے اس کے الفاظ اپنے اندر دبا گیا تھا۔ اس کی شدتوں پر زونی نے بے حال ہوتے اس کی شرٹ کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا، کیونکہ وہ اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں انڈھیلتا اسے ادموا کر گیا تھا۔ جب کافی دیر تک جازم نے محسوس کیا کہ زونی کی سانسیں اٹک رہی ہیں، تو اس پر ترس کھاتے زونی کو آزادی بخشی تھی اور پوری بےتابی اور بے قراری کے ساتھ اس کے سرخیاں چھلکاتے چہرے پر جھکا تھا اور اپنے والہانہ پیار کا ثبوت دیتا چلا گیا تھا۔ جازم کے ہونٹوں کا لمس زونی کے چہرے کے ایک ایک نقوش پر اپنی بے قراریوں کا نشان چھوڑتا اس کو مزید دہکا گیا تھا، جبکہ زونی کو اپنا آپ جازم کے ٹھاٹھے مارتے محبت کے سمندر میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا، اور پھر وہ سب بھولتی چلی گئی۔ شام میں وہ اسے پہلے برج خلیفہ لے گیا تھا اور پھر دبئی کے تھیم پارک لیگو لینڈ میں۔ اب وہ لوگ اس وقت دبئی فریم دیکھنے آئے تھے، جو دبئی کے زبیل پارک میں واقع ہے۔ اسے دبئی کی کھڑکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بڑی تصویر ہے جو دبئی کے پرانے اور نئے حصوں کو جوڑتی ہے۔ دبئی فریم 150 میٹر کی اونچائی پر بنایا گیا ہے اور اس کا آغاز 2018 میں ہوا تھا۔ دبئی فریم کی پہلی قسم کی بات یہ ہے کہ اس کا آئینہ ایک گلی کی صورت میں ہے، جسے پرانی دبئی کہتے ہیں، اور دوسری قسم کی بات یہ ہے کہ اس کی دوسری طرف ایک گلاس ایلیویٹر ہوتا ہے جو نئے دبئی کو دکھاتا ہے۔ اس ایلیویٹر پر اوپر جانے کے بعد دبئی کی خوبصورت سکائی لائن نظر آتی ہے۔ وہ اشتیاق سے سب دیکھے جا رہی تھی اور جازم کو سن بھی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ وہاں سے نکل آئے تھے۔ اب جازم خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ زونی اسے 10 بار پوچھ چکی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں، مگر وہ خاموش تھا۔ گاڑی جھٹکے سے عمارت کے آگے رکی تھی۔ زونی اتنی زبردست عمارت کو دیکھتے حیران تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے چلتا ہوا ایک اپارٹمنٹ کے سامنے جا رکا۔ جازم کس کے گھر لائے ہیں؟ وہ حیران ہوتی اس خوبصورت اپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی جو 3 کمروں پر مشتمل تھا۔
اتنا روشن اور چمکدار تھا کہ دن میں لائٹس کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اس کی بیلکنی دبئی کی فوریا اسکائی لائن کی طرف کھلتی تھی، جہاں سے برج خلیفہ کی بلندیوں کو، پام جمیرہ کے مناظر کو اور عرب سمندر کی لہریں آرام سے دیکھ سکتے تھے۔ اس کی کئی ونڈوز باہر کی سنسان ریت، سمندر اور دبئی کے ساحل کی روشنی کا عجیب مناظر پیش کر رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں یہ اپارٹمنٹ کس کا ہے؟ وہ پوری طرح جائزہ لیتے پھر سے سوال دہرا گئی۔ اندر ہی اندر اسے اپارٹمنٹ بہت پسند آیا تھا۔ تمہارا ہے، یہ تمہاری برتھ ڈے کا تحفہ۔ وہ اسے پیچھے سے حصار میں لیتے گویا بم ہی تو پھوڑ گیا تھا۔ وہ گنگ سی کھڑی رہ گئی تھی۔ کیا بولا آپ نے؟ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ ہکلاتے گنگ سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے میں اسی کام کے سلسلے میں پھنسا ہوا تھا۔ سمجھ لو میری پروموشن ہو گئی ہے۔ تمہاری برتھ ڈے سے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ تمہیں یہ تحفے میں دینا ہے۔ دیکھو میری محنت رنگ لے آئی۔ یہ اپارٹمنٹ میں تمہارے نام کر چکا ہوں۔ تفصیل آگاہ کرتا اسے خوشی سے پاگل کر گیا۔ جازم، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت گھر، وہ بھی میرا۔ او مائی گاڈ! وہ اپنی خوشی پر قابو نہ پاتے آنکھیں چھلکا بیٹھی۔ زونی یار، اب رو کیوں رہی ہو؟ یہ میری خوشی کے آنسو ہیں۔ آئی ایم بلیسڈ۔ اور نم آنکھیں صاف کرتی پنجوں کے بل اونچی ہوتی اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ دیر وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہا، جب زونی جھینپ کر پوچھ بیٹھی، یہی دیکھ اور سوچ رہا ہوں کہ خدا کس قدر مہربان ہے مجھ پر۔ اینڈ آئی ایم آلسو بلیسڈ، وہ محبت بھری نظروں سے دیکھتا بولا۔ جازم، صبح میں چلی جاؤں گی مگر میں آپ کا ہر پل ہر گھڑی انتظار کروں گی۔ پلیز جلدی ملنے آنے کی کوشش کریے گا۔ وہ اس کے حصار میں قید دھیمے لہجے میں بولی۔ پوری کوشش کروں گا میری جان، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ اب میرا بھی گزارا مشکل ہے میری جان، بس کچھ مہینے پھر ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گا۔ وہ اس کے بال سہلاتے پہلا جملہ اسے اور آخری دل میں بولا تھا۔ وہ ایک ساتھ مل کر سب کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کے حصار میں پرسکون سی وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ پاکستان میں ایک بری خبر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈور بیل پر وہ باہر آئی تو دروازے پر اصفی کو بیگ سمیت کھڑے پایا۔ السلام علیکم۔ سلام کرتی وہ راستہ چھوڑتی اس کو راستہ دینے لگی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی، آ گئی آپ واپس؟ طنزیہ سا لہجہ لیے وہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جیسے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ مسکرا کر اس سے ملتے ہوئے وہ بھی میٹھا سا طنز کر گئی تھی۔ ہاں، بتایا تھا وارث نے۔ اور کدھر ہیں امی اور باقی سب؟ اس کا پوسٹ مارٹم کرتی نگاہوں سے جائزہ لیتے ہوئے وہ بولی، مگر اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور گلے میں چین دیکھتے وہ دل ہی دل میں حسد کی آگ میں جلی تھی۔ امی اور لائبہ کچھ دیر پہلے ہی مارکیٹ گئے ہیں اور رزاق سو رہا ہے۔ اندر کی جانب بڑھتے ہوئے وہ ساتھ ہی ساتھ اسے بتا رہی تھی، جو اب بھی اس کا بھرپور جائزہ لے رہی تھی۔ واہ، ماننا پڑے گا، بھائی نے تو لگتا ہے کافی عیش کروائے ہیں۔ سونے کی چین، ڈائمنڈ رنگ، کافی چینج بھی لگ رہی ہو۔ اس کی تعریف میں بھی ایک چبھن سی تھی۔ زونی کچھ نہ بولی، ویسے بھی اسے عادت ہو گئی تھی اس لب و لہجے کی۔ اسے دکھ تو بس اپنے بھائی کا تھا، جو کل رات بھی اسے ایئرپورٹ پر لینے آیا تو اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ اندر ہی اندر وہ اس کی لاپرواہی اور بے رخی پر کٹی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پپھو کی چبھتی نظروں نے مکمل جائزہ لیا تھا، باقی سب نارمل تھے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی اصفی بھی آ گئی اپنا بوریا بستر لیتے۔ تم بیٹھو، میں ٹھنڈا لے کر آتی ہوں، کہتی وہ کچن کی جانب رخ کر گئی۔ ساتھ کچھ کھانے کو بھی لانا، صبح سے بس تھوڑا سا ہی کھایا تھا، اوپر سے مامی کی بھی طبیعت خراب ہے تو کچن میں کھانا بنا بنا کے ادموئی ہو گئی ہوں۔ پیچھے سے ہانک لگاتے ہوئے وہ ساتھ اپنا دکھرا بھی رونے لگی۔ زونی نے کولڈ ڈرنکس کے ساتھ فریج میں رکھے پاستا کو بھی نکالا تھا اور گرم کرتے ٹرے سے جاتے باہر آ گئی۔ ارے سچ کہا ہے کسی نے، مائکے میں الگ ہی سکون ملتا ہے، سسرال کے جھنجھٹوں سے آزاد۔ میری تو قسمت میں گھر کی چار دیواری لکھی ہے۔ کتنا کہا تھا وارث کو مجھے بھی کہیں لے جائے، مگر اس کے پاس پیسہ ہو تو کیا ہی بات ہے، میرے ہی نصیب ایسے ہیں۔ اور آپ خود کو دیکھ لیں،
میرے بھائی نے آپ کو فرض سے عرش تک پہنچا دیا۔ کہاں آپ اگلے شہر جانے کو 1000 بار پیسوں کا سوچنے والی منٹوں میں دبئی گھوم آئی۔ کس کی بدولت؟ میرے بھائی کی۔ آپ کے صحیح مزے ہو گئے۔ مجھے تو لگتا ہے پسند کی شادی میں نے نہیں آپ نے کی ہے۔ اداس لہجہ اپناتی وہ کہتے ہوئے اینڈ میں اسے رگیدنے سے باز نہ آئی تھی۔ سب کو سب کے نصیب کا ملتا ہے، مجھے میرے نصیب کا ملتا ہے اور تمہیں تمہارے کا۔ ناشکری کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تم شادی کے بعد سکون سے اپنے گھر میں رہ رہی ہو، کام کاج کا مسئلہ نہیں، اور میں تمہارے سامنے ہوں، گھر میں مہینوں ہو جاتے نہیں جا پاتی۔ گھر کے کام کاج کی ذمہ داری مجھ پر، جبکہ تمہارے اوپر میری اماں اور وارث نے کوئی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی۔ جب دل چاہتا ہے ماں کے گھر آ جاتی ہو۔ شوہر تمہارے ساتھ ہوتا ہے ہر پل، اور میرا شوہر مجھ سے کوسوں دور ہے۔ سب سے بڑی بات، تمہیں اللہ اولاد سے نواز رہا ہے، اور مجھے دیکھو، شوہر سے ملنے کو بھی مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے، مگر میں پھر بھی خوش ہوں۔ پاستا پلیٹ میں رکھتی وہ اسے سرو کرتے آرام سے بولی۔ اصفی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے انداز و اطوار میں محسوس کن تبدیلی آئی تھی۔ کہاں تو اسے بولنا ہی نہ آتا تھا کہ اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہونے کا گمان ہوتا تھا، اور کہاں پر اعتماد سی اطمینان سے اس کی ہر بات کا جواب دیتی۔ یہ زونی تو کوئی اور ہی تھی۔ واہ بھابھی واہ، شوہر کی ذرا سی اہمیت پا کر آپ کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ اس کے لہجے کی کاٹ پر زونی نے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، غلط فہمی ہے تمہیں۔ جیسے پہلے تھی میں ویسی ہی ہوں، مگر تمہیں سمجھانا ضروری تھا کہ اپنے ارد گرد کا جائزہ لو تو تم بھی خود کو خوش قسمت تصور کرو گی، جسے اس کی محبت بھی ملی اور پرسکون سسرال بھی۔ اور رہی بات میری، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں نے سوچ لیا ہے کہ بہت جھیل لی میں نے ناانصافی۔ اب میں کسی کو بھی یہ حق نہیں دوں گی کہ وہ میرے ساتھ ناانصافی کرے، اور اگر ایسا ہوا تو اس بار چپ میں بھی نہیں رہوں گی، پھر چاہے تم ہو یا کوئی اور اتنا تو میں جان گئی ہوں کہ تم سب گھر والوں کو صرف خود سے محبت ہے اور پیسوں سے پیار ہے۔ بے خوف و خطر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دھیمے مگر قطعی انداز میں بولتی اس کی بولتی بند کر گئی۔ کچھ پل کے لیے وہ سکتے میں آ گئی، مگر جلد ہی وہ واپس اپنی جون میں آ گئی تھی۔ بولی تو آپ تب بھی تھی جب شادی ہو رہی تھی، تب وارث نے آپ کی سنی تھی؟ نہیں نا، اس نے تب بھی میری سنی تھی، اور منٹ لگیں گے مجھے، پھر بھائی کے سامنے بھی آپ کی نہیں چلے گی۔ آپ بھول رہی ہیں کہ آپ کے بھائی کی محبوب بیوی اور آپ کے شوہر کی لاڈلی بہن ہوں، تو بول کے دیکھ لیجئے گا۔ خالی گلاس ٹیبل پر رکھتی تمسخر اڑاتی آواز میں کہتے وہ اس کا چہرہ دھواں دھواں کر گئی تھی، اور اب اس کی حالت سے حس اٹھاتی اس کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ شام ہوتے ہی سب اکٹھے بیٹھے تھے جب زونی سب کی چائے لے کر آئی۔ بھابھی مجھے وہ آپ والا سوٹ دے دیں جو آپ دبئی سے لائی ہیں، میری دوست کی شادی میں پہننا ہے، لائبہ اچانک سے اسے مخاطب کرتے بولی تھی۔ مگر وہ تم دوسرا لے لو، ایکچولی یہ مجھے، وہ کچھ جھجک کے بولی۔ یہ نہ کہہ سکی کہ وہ سوٹ اس نے اپنی اینیورسری پر پہننے کو لیا تھا۔ دیکھا حاذق آپ نے، کہہ رہی تھی نا مجھے بھی منگوا دو، کہہ دو بھائی سے میرے لیے بھی ایسا بھیج دیں، مگر نہیں۔ وہ مصنوعی آنسوں کے ساتھ پھپک پھپک کر رو دی۔ ارے بیٹا روتی کیوں ہو؟ زونی تم اسے اپنا سوٹ دے دو، غضب ہو گیا، تم نے گھس کے منع ہی کر دیا۔ نہیں پھپھو، ایسی بات نہیں، یہ سوٹ، بس کچھ نہیں سننا، بچی نے اتنے دل سے مانگا ہے، بس تم ابھی لا کر دو۔ وہ بے چارگی سے صفائی دینے ہی لگی تھی کہ پپھو برہمی سے بات کاٹ کر حکم صادر کر گئی، جس پر دل کڑا کرتے سوٹ لینے چلی گئی، مگر جاتے جاتے اس کی نظریں اصفی کی طنزیہ نظروں سے ٹکرائی تھی، جس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا، مجھے تو بڑا بول رہی تھی، اب بول کے دکھاؤ۔ دبئی سے آئے 1 مہینہ تو ہو گیا تھا، ایسے میں شکیلہ بیگم کی گرتی طبیعت سے وہ کافی پریشان تھی۔ کل بھی جب وہ ان سے مل کے آئی تو بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کام کر کے ماں سے ملنے جانے کا سوچ رہی تھی۔ جلدی جلدی کام کرتے وہ رقیہ بیگم کے کمرے میں چل دی۔ پپھو، امی سے ملنے جاؤں میں؟ کل بھی ان کی طبیعت خراب تھی۔ کیا ضرورت ہے، کل تو مل کے آئی ہو۔ نہیں، آج نہیں جانا، ویسے بھی آج مجھے کام سے کہیں جانا ہے، تو گھر میں کوئی تو ہو۔
مگر پھپھو میرا جانا ضروری ہے، امی کا فون آیا تھا، وہ گھر میں اکیلی ہیں، اصفی بھی نہیں ہے، وہ التجائیہ بولی۔ نہیں تو نہیں، کہہ دیا نا، دماغ خراب مت کرو، وہ غصیلے انداز میں بولتی چلی گئی۔ امی میں نہیں آ سکتی، پھپھو نے منع کر دیا، اور آپ وارث کو بھی کہہ سکتی ہیں، کم از کم اصفی تو گھر میں رہے، وہ اب فون پر اپنی ماں کو کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم گھر میں سکھی رہو، میرے لیے یہی بہت ہے، جازم بہت اچھا ہے، اسے خود سے خفا مت ہونے دینا، اور رہی بات وارث کی تو وہ میری اور تمہاری سنتا کب ہے، اس کو کہنا تو فضول ہے، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے بعد جازم ہی تمہارا سب کچھ ہے۔ امی آپ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ روحان سی ہوتے انہیں بیچ میں ہی ٹوک گئی۔ بیٹا ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے، میرا بھی وقت آ گیا ہے، سمجھو، مگر میری نصیحتیں یاد رکھنا۔ امی آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، میں کتنی بے بس ہوں، وہ اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روتے نہیں ہیں بچے، چلو میں تھوڑا آرام کر لوں، تم اپنا خیال رکھنا، وہ مدھم آواز میں کہتی فون رکھ گئی، جبکہ وہ پریشانی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ پھپھو کے آتے ہی وہ امی سے ملنے چلی جائے گی، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی، اور شام کو جو اسے خبر ملی وہ اسے اندر تک ہلا گئی تھی۔ پورے گھر میں صف ماتم بچھا تھا، آس پاس سبھی لوگ رو رہے تھے، افسوس بھرے جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا، بہت سی عورتیں اس کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی، مگر وہ یک ٹک ماں کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی، بازوؤں کے گھیرے گھٹنوں پر رکھے اس پر سر ٹکائے وہ گمسم سی تھی، وہ ایک ہی دن میں اپنی ماں کے رحمت بری چھاؤں سے محروم ہو گئی تھی، اس کی سوچ اپنے ساتھ قسمت کے ہونے والے ستم پر بے یقین تھی۔ ابھی شام میں ہی تو اس کی ماں سے بات ہوئی تھی، اور اب وہ یوں اسے تنہا کر گئی اور اس کو تپتی دھوپ میں لا کھڑا کیا۔ وارث خود ایک جگہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھا تھا، ماں کی اہمیت کا اندازہ تو اب ہو رہا تھا جب وہ دور چلی گئی تھی۔ آنسو ماتم وہ سب بھول گئی تھی، بے یقینی کی کیفیت تھی۔ ماں کا جنازہ اٹھتے ہی وہ وارث کے ساتھ لگتے بلک بلک کر رو دی۔ پھپھو اور باقی سب بھی یہیں موجود تھے، مگر ان سب میں زونی کو جازم کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ وارث کے ساتھ ساتھ حاذق نے بھی موقع کی مناسبت سے کام میں ہاتھ بٹا دیا۔ جو لوگ کچھ دیر پہلے غم میں شریک ہو رہے تھے اب کھانے میں مصروف تھے۔ پھپھو کی فیملی بھی کھانا کھا چکی تھی، وارث کو بھی اصفی نے زبردستی کھلا ہی دیا تھا، مگر زونی کی طرف کسی کا دھیان ہی نہ گیا۔ وارث بھی یہی سمجھ کے مطمئن تھا کہ اصفی نے اس کی طرح زونی کو بھی کچھ کھلا دیا ہوگا، مگر کون جانے وہ کتنا غلط سمجھ رہا تھا۔ ماں کی موت کو 3 دن ہو چکے تھے، سب ہی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے، مگر وارث اور زونی کی تو دنیا تھم سی گئی تھی۔ چلو وارث کے پاس اس کی بیوی تھی جس سے وہ غم ہلکا کر لیتا، مگر وہ اب صحیح معنوں میں تنہا ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وارث اس کا دھیان نہیں رکھتا تھا، وہ روز اس کے پاس آتا، مگر تب تک جب تک وہ اپنے گھر میں تھی۔ 2 دن ماں کے گھر گزارنے کے بعد وہ پھر سے سسرال آ چکی تھی۔ پھپھو بھی ابھی خاموش تھی، مگر وہی فطرت سے مجبور انسان آخر کب تک چپ رہتا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، خود کا جیسے ہوش ہی نہ تھا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتے کمرے میں قدم رکھا تھا کہ فون کی طرف دھیان گیا جو بند پڑا تھا۔ جازم کی اس سے روز بات ہوتی تھی، مگر ماں کے انتقال سے پہلے وہ اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ 3-4 دن بعد ہی بات کر پاتا، اور کبھی بات کرنی ہوتی تو زونی خود کر لیتی۔ بے ساختہ خیال آیا کہ وہ ماں کے غم میں نہ ڈھال جازم کو تو فراموش ہی کر چکی تھی۔ موبائل آن کرتے ہی جازم کی کالز دیکھتے وہ پشیمان سی ہوئی، بیل جاتی رہی اور پھر جازم کی بے قرار آواز وہ ضبط کرتے رہ گئی۔ زونی کہاں ہو؟ جانتی ہوں میں کتنا پریشان ہوں 3 دن سے، اور گھر میں بھی امی کال نہیں اٹھا رہی۔ حاذق کا موبائل تو چلو خراب ہے، مگر تمہارا فون کیوں بند جا رہا؟ جازم امی چلی گئی، امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی جازم، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اسے ساکت کر گئی۔ کیا؟ کب ہوا یہ؟ اور مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ شوق کی کیفیت سے باہر آتا برہمی سے بولا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے تو خود کا ہوش نہ تھا جازم، میں تنہا ہو گئی۔
وہ ہچکیوں سے روتے اسے تڑپا گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتا اور خود کے سینے میں بھینچ لیتا، مگر وہ مجبور تھا۔ خود کی بے بسی پر پہلی بار اسے غصہ آیا تھا۔ میری جان، تم رو نہیں، میرا بس چلے تو ابھی آ جاؤں، مگر میں مجبور ہوں کہ تمہارے اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ نہیں۔ تم اپنا خیال رکھو۔ ان کو جانا تھا، وہ چلی گئی۔ دنیا میں ہر انسان کو جانا ہوتا ہے۔ ان کا وقت بھی آ گیا اور بہت جلد میں تمہارے پاس ہوں گا۔ تم تنہا نہیں، تمہارا جازم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ اب اسے ریلیکس کرتے تسلی دے رہا تھا۔ وہ بس آنکھیں موندے اس کے لفظوں کے سحر میں خود کو گم ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ امی، اتنا سب ہو گیا اور آپ نے مجھے اطلاع ہی نہیں دی۔ مامی چل بسی۔ زونی کو اس وقت سب سے زیادہ میری ضرورت تھی اور میں ہی لا علم رہا۔ آپ تو مجھے بتا سکتی تھی نا۔ وہ سخت طیش میں ان سے باز پرس کر رہا تھا اور وہ منہ بناتے بڑبڑائی جا رہی تھی۔ بس بیٹا، ہم خود اتنا مصروف رہے کہ ہوش ہی نہ رہا، اور اب پہلا خیال تمہارا آیا تو کال کرنے لگی تھی، مگر تم نے خود کر لی۔ وہ میٹھی بنتے افسوس بھرے لہجے میں بولی۔ پھر بھی امی، مجھے بتاتی تو میں آ جاتا۔ کچھ بھی ہو، میں ان کا داماد تھا، زونی کا شوہر۔ وہ سخت ناگوار تاثرات سے بول رہا تھا۔ ہاں، پھر تمہیں بتاتی اور تم دوڑے چلے آتے۔ ویسے ہی اتنا پیسہ خرچ کر لیا، اب خود بھی آ جاتے۔ ایسے ہی چکر لگاتے رہے تو جو کماؤ گے وہ تو ملنے ملانے میں ہی چلا جائے گا۔ اس کے بولنے پر وہ دل ہی دل میں مخاطب تھی، مگر جب بولی تو اتنی میٹھی کہ بس میرا بچہ، ہو گئی ماں سے غلطی، اب ماں سے باز پرس کر رہے ہو۔ میری بھی بھابھی تھی، مجھے بھی بھتیجے اور بھتیجی کا غم نے نڈھال کر دیا، اور تم؟ وہ اداکاری میں ماہر ایسے بھبک بھبک کر روئی کہ جازم کا ہمیشہ کی طرح ماں کے آنسوں سے سارا تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے اور وہ گزرتا گیا۔ ماں کے انتقال کو 1 مہینہ گزر گیا۔ وارث، جو شروع میں بہن سے ملنے روز آتا تھا، اب وہ بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ سب اپنی نارمل روٹین میں آ گئے۔ ایک زونی تھی جو اب آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی ہی ہے، انسان کے مرتے ہی سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، سوائے ان کے جن کا سب سے قریبی رشتہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ زونی بھی ماں کی جدائی کے ساتھ رہنے کی عادت ڈال ہی رہی تھی، اور سچ کہتے ہیں، ماں باپ کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔ دوست بھی ایک حد تک ساتھ نبھاتے ہیں، پھر وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص ایک سا نہیں رہتا، سب وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، چاہے وہ بچپن کے دوست ہوں، اسکول یا کالج کے، سب بدل جاتے ہیں سوائے ماں باپ کے۔ اور جو شخص یہ سوچتا ہے کہ اس کے دوست ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، کبھی اسے تنہا نہیں کریں گے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ انسان کبھی ایک سا نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر وہ بدل جاتا ہے، اور جب کسی قریبی کا آپ کے ساتھ رویہ بدل جائے تو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ کبھی اس شخص کے بدلنے کا تصور نہیں کیا ہوتا۔ مگر دنیا ہے، اور دنیا میں یہ عام سی بات ہے۔ دنیا میں وقت کے حساب سے سب کچھ تبدیل ہوتا ہے، اور وہ سب دیکھنا ہمت کا کام ہوتا ہے، اور یہ ہمت اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، محسوس کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر آتی ہے۔ پپھو، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ نکاہت زدہ سی ان کو دیکھتی بولی۔ بھائی شادی میں جا رہے ہیں، لائبہ جلدی چلو، وہ اسے جواب دیتی آخر میں لائبہ سے بولی، بھابھی ذرا رزاق کو سنبھال لینا، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ وہ نکسک سی تیار اس کے ہاتھ میں رزاق کو تھما گئی۔ زونی اندر تک جل کر راکھ ہو گئی تھی اسے خود کے سوٹ میں دیکھ کر، جو اس نے واپس مانگنے پر بھی اسے نہ دیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ وہ پپھو کی ناانصافی پر اندر تک جل گئی تھی، مگر پھر بھی ضبط کرتے بولی، ضرورت ہی کیا ہے تمہیں اپنا بیٹا کسی اور کو دینے کی؟ اور بھابھی، آپ ویسے تو بڑا میرا بیٹا کرتے نہیں تھکتی، اور ذرا سا سنبھال نہیں سکتی؟ روم سے نکلتے حاذق نے تڑخ کر پہلے لائبہ اور پھر زونی کو کہتے اس کے ہاتھ سے رزاق کو لے لیا۔ حاذق، تمیز سے بات کرو مجھ سے، میں بدتمیزی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ بھی غصے میں آتے انگلی دکھاتے بولی، نہیں کروں گا تمیز سے بات، اور یہ انگلی نیچے کرے، سمجھی؟ وہ اس کے قریب آتے دہاڑا تھا۔ وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے اچھلی تھی،
اس انداز میں تو اس کے بھائی نے بھی کبھی بات نہیں کی تھی۔ میں تمہاری شکایت جائزی سے لگاؤں گی۔ تم نے مجھ سے بدتمیزی کی اور پھپھو آپ بھی کھڑی تماشا دیکھ رہی ہیں۔ وہ اس کو دھمکی دیتے ان سے بولی جو وہاں ہو کر بھی جیسے وہاں نہیں تھی۔ لگائیں، شوق سے لگائیں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اور امی آپ ابھی بھائی کو فون لگائیں اور کہیں کہ آپ کی بیوی کے پر نکل آئے ہیں، سر پر ناچنے لگی ہے۔ وہ تو آج بدتمیزی کی انتہا کو تھا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لیں، یہ جو آپ آئے دن امی کو لائبہ سے کام کروانے کا کہتی ہے نا، تو آج میں بتا دوں میری بیوی گھر میں میرے علاوہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی، تو آئندہ کے بعد سے میری بیوی کو کوئی نہ بولے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا چلا گیا۔ پھوپھو بھی استہزائیہ ہنستے وہاں سے جانے لگی تھی۔ زونی کے چلانے پر طیش میں آئی تھی۔ آپ لوگ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ لوگ بے حس ہیں، جنہیں خود کے علاوہ چٹاخ۔ ابھی وہ روتے اور کچھ بولتی کہ رقیہ بیگم کا ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ اپنی زبان کو لگام دو، ٹھیک کہتا ہے حاذق، بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے، مگر بھولو مت میں وہی عورت ہوں جس کے سامنے تمہاری ماں کی بھی نہیں چلی۔ تم کیا چیز ہو؟ وہ کہتی اسے حق تک چھوڑتا چلی گئی۔ دیکھ لی آپ نے اپنی اہمیت، بیچاری ماں تو ہے نہیں، بھائی خود میں مگن اور شوہر میلوں دور۔ دیکھا، یہ ہوتی ہے اہمیت، جب شوہر ساتھ ہو تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ لائبہ بھی تنزیہ کہتے مزے سے چلی گئی، جبکہ وہ شکستہ قدموں سے کمرے کی طرف چل دی۔ امی دیکھ رہی ہیں، یہ اہمیت ہے میری اس گھر میں، بڑی بہو ہوتے ہوئے بھی اہمیت ملازموں جیسی۔ امی میں تھک رہی ہوں، دعا کریں جلدی آپ کے پاس آ جاؤں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ خلاؤں میں ماں سے مخاطب تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے، کیسی ہے وہ؟ وہ لوگ سب رات گئے واپس آئے تھے۔ جب دروازہ مستقل بجانے کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا تو مجبوراً لاک تڑوانا پڑا، مگر گھر میں آتے ہی زونی کو ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر ان سب کے طوطے اڑے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاذق ڈاکٹر کو لے آیا تھا۔ اب ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد روم سے باہر نکلی تو رقیہ بیگم جلدی سے پوچھنے لگی، سب خیریت ہے، مگر آپ کی بہو بہت کمزور ہے اور 1 منتھ پریگننٹ ہیں۔ اس حال میں اتنا سٹریس لیں گی تو نقصان آپ کا ہی ہونا ہے، ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ ڈاکٹر تعصب سے بولتی پیشہ ورانہ انداز میں ہدایت دیتی چلی گئی۔ زونی سے ملتے سب ہی چلے گئے، رقیہ بیگم بھی اسے ہدایت دیتی چلی گئی، جبکہ زونی کو اس خوشی کے موقع پر اپنی ماں یاد آئی تھی۔ ہائے امی قسمیں، کل تو مزہ ہی آ گیا۔ بیچاری لائبہ مزے لے کر اپنی ماں کو کل کی داستان سنا رہی تھی۔ تو پھر بڑی خوش قسمت ہے، تیری ساس بڑی کو چھوڑ کر تیرے ساتھ اچھی ہے۔ ارے اماں، میرے ساتھ ان کو پتہ ہے کریں گی تو میں بھی ان کو نہیں چھوڑوں گی، اور دوسرا حاذق بولنے نہیں دیتے۔ وہ فخریہ بولی، چلو اچھا ہو گیا، ویسے تمہاری جیٹھانی کا بھی بچہ ہونے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے آتے ہی رزاق کی اہمیت کم ہو جائے۔ اس کی ماں نے بڑے پتے کی بات کی تھی۔ امی ایک بات بتا دوں، میری ساس نہ انہیں مجھ سے اتنا لگاؤ نہیں ہے، بس وہ زونی کو نیچا دکھانے کے لیے مجھے اہمیت دیتی ہیں، ورنہ شروع میں تو مجھ پر بھی اسی طرح حکم چلاتی۔ وہ تو حاذق نے سیدھا کر دیا، مگر یہاں تو ایسا سین ہی نہیں، ان کے شوہر کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، اور ہم یہاں مزے سے ان کے پیسوں پر عیش کر رہے ہیں۔ وہ باتوں کے ساتھ ساتھ رزاق کو بھی چینج کروا رہی تھی۔ بس ذرا دھیان رکھنا تم خود کا، اور ذرا جو تم پر آئے تو مجھے بتانا، تمہاری ماں بھی زندہ ہے، میں ہی کافی ہوں یہاں سب کے لیے، آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چلے رکھتی ہوں، حاذق آنے والے ہیں۔ وہ چند باتیں کرتے فون رکھ گئی۔ ہائے زونی، کیا بتاؤں، کتنی بڑی خوشی دی ہے تم نے۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچے تھے، مسکراہٹ باہر نکلنے کو مچلنے لگی تھی، چہرے پر ہلکی ہلکی سرخی چھانے لگی خوشی اور جذبات سے۔ میں باپ بننے والا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ یہ احساس ہی کتنا جان لیوا اور گدگداتا سا ہے۔ جازم، زونی نے ہنستے ہوئے اسے پکارا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ کیا آپ خوش ہیں؟ جازم نے اس بات میں سر ہلایا، اور زونی تو کیا کوئی بھی اس کی شکل سے بتا سکتا تھا۔ میں خوش نہیں ہوں گا تو ناشکرا کہلاؤں گا۔
میں نے اتنی دور کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تم سے شادی، ایک خوشحال زندگی، اور اب ہمارا بچہ، یہ سب میں نے اپنے لیے تصور ہی نہیں کیے تھے۔ میں نے ہمیشہ بس یہی تصور کیا تھا کہ بس مجھے پیسہ کمانا ہے، اتنا کمانا ہے کہ میرے بہن بھائی بچپن کی طرح میرے باپ کے مرنے کے بعد بھوکے نہ سوئیں۔ بابا کے انتقال کے بعد میں فقط 17 سال کا تھا جب اپنی 1 سال کی بہن اور 7 سال کے بھائی کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی، اور 17 سال کی عمر میں بابا کے دوست کے ذریعے میں یہاں آ گیا، اور 13 سال سے دبئی جیسے ملک میں رہتے ہوئے میں نے کبھی خود کی فیملی کا تصور نہیں کیا، مگر اب ایسا لگتا ہے مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا۔ اب کوئی ہوگا جو مجھے بابا بلائے گا، اور میں اس کے ہر لاڈ اٹھاؤں گا جو میرے کبھی پورے نہیں ہوئے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولا، جازم، میں کتنی بے بس ہوں، نہ آپ کو دیکھ سکتی ہوں، نہ آپ کی آنکھوں کی نمی اپنے ہاتھوں سے صاف کر سکتی ہوں۔ وہ بے چارگی بھرے تاثرات سے بولی، ہاں ہاں ہاں، اوکے میری جان، اپنا خیال رکھنا، ڈاکٹر نے جو کہا ہے وہ سب کرنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو موم یا حاذق کو کہنا۔ حاذق اور ماں کے نام سے اس کے چہرے پر سایہ سا آیا تھا، مگر جازم جو اسے ویڈیو کال کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹس بھی چیک کر رہا تھا دیکھ نہ پایا، اور پھر بہت ساری نصیحتیں کرنے کے بعد وہ فون رکھ گیا۔ اسکرین تاریک ہوتے ہی زونی کو لگا جیسے اس کی زندگی پھر سے تاریک ہو گئی۔ اتنی بڑی خوشی ملنے کے بعد بھی اس کا بھائی ملنے نہیں آیا تھا، بس فون پر ہی خیریت پوچھ لی۔ پھپھو کا بھی رویہ بس ٹھیک لیا دیا سا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد ہے جب لائبہ امید سے تھی تو حاذق نے کتنے زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کیا تھا، اور اسفی کے وقت تو اس کے ماں بھائی کے ساتھ ان سب نے خوشی منائی تھی۔ دعوت کا اہتمام کرنے والی وہ خود تھی، یہاں تک کہ پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی تھی، اور اب اس کے وقت تو کوئی تھا ہی نہیں۔ جو لاڈ اٹھانے والی ماں تھی وہ تو کب کی چلی گئی۔ کاش امی آپ یہاں ہوتی، مجھے یقین ہے میری اس خبر سے سب سے زیادہ آپ خوش ہوتی۔ ٹھنڈی سانس بھرتی وہ بڑبڑا کر رہ گئی، مسز جازم، آپ اپنی حالت دیکھیں اور صحت، آپ کا کیس آپ خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑیں گی، ڈاکٹر سخت مایوسی سے بولی۔ جی میں پوری کوشش تو کر رہی ہوں، اب کیا کر سکتی ہوں، وہ تذبذب سے بولی۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو بلائیں، میں آج ہی ان سے بات کروں گی۔ جی وہ یہاں نہیں، ملک سے باہر ہیں، وہ منمنائی۔ ساس، بہن، ماں، کوئی تو بڑا ہوگا نا، وہ اب کے تھوڑی برہمی سے بولی۔ ساس نہیں آتی، بہن نہیں، اور امی کا انتقال ہو گیا، وہ نم لہجے میں بولی، جبکہ ڈاکٹر کو اس نازک لڑکی کے لیے دل سے افسوس ہوا تھا جو اس نازک وقت میں اکیلی تھی۔ چلیں اب جو میں کہہ رہی ہوں زیادہ وزن نہ اٹھائیں اور مکمل طور پر بیڈ ریسٹ کریں، ورنہ مجبوراً مجھے آپ کے ہسبینڈ سے کانٹیکٹ کرتے انہیں بلوانا پڑے گا، وہ سختی سے ہدایت کرتی بولی، اور اینڈ میں دھمکی بھی دے ڈالی، کہیں آ ہی نہ جائیں، جب میرے کہنے پر نہیں آ رہے تو آپ کیا چیز ہیں، وہ ان کے کہنے پر تنزیہ دل ہی دل میں بولی۔ یہی تو کچھ دنوں سے ہو رہا تھا، گھر کے کام، ان لوگوں کی لاپرواہی، خود کے ساتھ ناانصافی، اوپر سے جازم کی دوری، جب جب وہ اسے ملنے آنے کو کہتی وہ ٹال دیتا۔ کتنے مہینے ہو گئے وہ یہاں نہیں آیا تھا، پہلے بھی اسے وہاں بلوا لیا اور اب بھی وہ اس کی نہیں سن رہا تھا، جس وجہ سے وہ چڑچڑی ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف جازم بھی اس کے چڑچڑے پن سے الجھن کا شکار تھا۔ یار جیزی، کیا بات ہے، کیوں اتنے ٹینس ہو؟ وہ اس کے ساتھ کوئی فائل ڈسکس کر رہا تھا جب واسق نے اس کا دھیان نہ پا کر استفسار کیا۔ اس وقت وہ خود کے آفس میں تھا، فائنلی ان کا بزنس کافی جلدی گرو کر رہا تھا۔ یہ سب جازم کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا جو وہ کافی مہینوں سے کر رہا تھا۔ واسق اب اس کے پرسنل اسسٹنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا رائٹ ہینڈ بھی تھا، جبکہ الشپا مینیجر تھی اور اسی کے انڈر فارس کام کرتا تھا۔ یہ دن ہی تھے جن پر جازم کو بھروسہ تھا۔ یار زونی بہت اپسیٹ ہے، ہوگی بھی کیوں نہیں، غم خوشی کسی بھی موقع پر میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس حالت میں جہاں اسے سب سے زیادہ میری ضرورت ہے وہیں میں اس سے دور ہوں۔ آج کل بھی بات کرتے وہ چڑچڑی سی ہو جاتی ہے، تلخ سی۔ وہ سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں بند کرتا بولا، میں جانتا ہوں یار، مگر کچھ دنوں کی بات ہے، پھر تم ان کے ساتھ ہوگے، بس یہ پروجیکٹ فائل فائنل ہو جائے۔
وہ اس کے ہاتھ کی پشت تھپ تھپاتے تسلی امیز لہجے میں بولا، جس پر وہ فقط سر ہلا گیا۔ دن سست روی سے نکل رہے تھے۔ پپھو کے دھوپ چھاؤں سے رویے پر وہ خوش نہ سہی مگر پرسکون ضرور تھی۔ جازم کو تو وہ اب یہاں آنے کا کہنا ہی چھوڑ چکی تھی۔ یہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ گھر پر کوئی نہ تھا۔ پپھو اسفی کی طرف گئی ہوئی تھی اور لائبہ ماں کی طرف۔ موسم بدل رہا تھا۔ گرمی اپنا سامان باندھ کر رخت سفر کا اندیا دے رہی تھی۔ فضا میں ہلکی ہلکی خنکی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے کپڑے دھوئے تھے۔ اسے صبح سے ہی اپنی طبیعت خراب لگ رہی تھی مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ ویسے بھی کتنے موسم گزر گئے تھے۔ وہ سرد و گرم سے بے بہرا ہو چکی تھی۔ جب کوئی اس کی پرواہ کرنے والا نہیں تھا تو وہ کس کو کہتی؟ پپھو نے تو اس کی طبیعت پر بھی اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ بچے ہم نے بھی پیدا کیے ہیں، یہ تو کام نہ کرنے کا بہانہ ہے۔ تب سے وہ اب خاموش رہتی تھی۔ شام تک وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ طبیعت کی نکاہت کے باوجود وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ جب اچانک جازم کی کچن میں آمد ہوئی، پیچھے سے بازو کے حصار میں لیتے وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ ٹھٹکا۔ کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا تو بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی متورم سی تھی، جبکہ وہ تو جازم کو دیکھ کر ابھی تک خوشی سے شوق تھی۔ زونی تم ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہوئے اسے خود کی سمت موڑا۔ اس کے ماتھے کو ہاتھ سے چھوا تو وہ آگ کی مانند جل رہی تھی۔ اس کو سخت غصہ آیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ بخار میں تپ رہی ہو اور تمہیں یہاں کام کی پڑی ہوئی ہے؟ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ طبیعت خراب تھی؟ اور یہ باقی سب کہاں ہیں؟ اس حالت میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کہاں گئے؟ تیش میں آ کر اس کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ آواز معمول سے ذرا بلند ہو گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی بخار کی وجہ سے آدموئی ہو رہی تھی، پہلے اسے سامنے دیکھ کر اور پھر اس کی ڈانٹ پر مزید دل بھر آیا۔ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑی کی صورت ٹپکے تھے۔ اسے بے آواز روتا دیکھ جازم نے تعصب سے آنکھیں بند کی تھی، پھر خود کو ملامت کرتا نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا، اور وہ اس عنایت پر مزید پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ دل اسے آنکھوں کے سامنے پا کر ہی مچل اٹھا تھا۔ بھل بھل روتی جیسے وہ اپنے سبھی گزرے دکھوں اور اذیتوں پر ماتم زدہ تھی۔ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ اس کے اس طرح رونے سے وہ خود ہی اندازہ لگاتے ہوئے اس کے سر کو سہلاتے نرمی سے بولا، بہت تکلیف ہو رہی ہے جازم، یوں لگ رہا ہے جیسے یہ درد میری جان لے لے گا، مگر میں بھی بہت سخت جان ہوں، میں تھک گئی ہوں جازی، میں اب برداشت نہیں کر سکتی، مجھ سے اور نہیں سہا جاتا۔ نہ جانے کس روح میں بہہ کر وہ کہہ گئی تھی۔ بخار نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی لرزتی کمزور سی آواز میں کہی بات نے اس کو متوحش کر دیا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تھوڑا سا تو بخار ہے، ابھی ہم ہاسپٹل جائیں گے اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اسے سامنے کرتے اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کرتے اسے تسلی دے رہا تھا۔ جب لائبہ اور حاذق گھر آ گئے تھے، جازم کی موجودگی اور زونی کو یوں روتا دیکھ کر وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کے پاس آئے تھے۔ بھابھی کو کیا ہوا بھائی؟ لائبہ چاپلوسی کی حد پار کرتے مصنوعی پریشانی سے بولی، جس کو جازم غصہ ہونے کی وجہ سے اگنور کر گیا۔ تم سب سے میں آ کر پوچھتا ہوں، جازم سرد مہری سے کہتے اس کو شانوں سے تھام کر باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ ہسپتال آ کر زونی کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگائی تھی۔ کمرے میں اس وقت 3 نفوس موجود ہوتے ہوئے بھی گہری خاموشی کا راج تھا۔ وہ آنکھیں موندے بستر پر پڑی تھی، جبکہ سامنے رکھی چیئر پر ڈاکٹر کے سامنے جازم براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر فکر کے آثار بہت نمایاں تھے۔